بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنی میزبان سدرا ملک، عمران کھوسر کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے دلی عید مبارک۔ اور جہاں جہاں پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، سب کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک۔ سدرا آپ کو بھی بہت عید مبارک۔ جی خیر مبارک۔ عمران کیسے گزری آپ کی عید؟ میری عید تو بہت اچھی گزری اور ماشاءاللہ بہت اچھی گزری ہے، اور عیدی بھی بہت کٹھی ہوئی ہے۔ ابھی تک عیدی لیتے ہیں؟ جی خوش قسمتی ہے، بڑوں کی دعائیں ملتی ہیں، عیدی ملتی ہے، اسی طرح سے ہم اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، انہیں محبتیں بانٹتے ہیں، یہی عید کا پیغام ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، عید کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت یونیک ہوتی ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ دکھوں سے عبارت ہے، اور زندگی میں خوشیاں کم کم ہی ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ رمضان مبارک کے بعد وہ ہمیں عید جیسی تحفے سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ جی، اور عید چونکہ ایک خوشی کی دن ہے، اور اس کا نام میٹھی عید کہا جاتا ہے، جس میں ہم خوشیاں اور محبتیں آپس میں بانٹتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ بالکل، اس دن ہم سب لوگ اپنی نفرتیں، کدورتیں، رنجشیں بھلا کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بے شک۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میری دائیں جانب جناب سید آصف ہاشمی صاحب، چیئرمین ویکیو ٹرسٹ بورڈ بیٹھے ہیں، اور ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان کی شان توفیق عمر، جو کہ ایک دلکش انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ رن سکور کیے، اور ان سے بھی پوچھیں گے وہ عید کیسے گزارتے ہیں۔ میرے بائیں جانب ہمارے پاکستان سٹیج کے بادشاہ جناب امان اللہ صاحب، جو کہ ہمسیلف ایک یونیورسٹی ہیں، ان کے ساتھ دنیا سٹیج کے شہزادے سخاوت ناز، جنہوں نے چھوٹی ہی عمر میں بہت سی پذیرائی حاصل کی اور بہت کامیابیاں حاصل کی۔ ناظرین ایک چیز میں ضرور یہاں کوٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے ہمارے پولیٹیشنز کو، پلیئرز کو، کامیڈینز کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں اور خدمات اپنی انجام دیتے ہیں، لیکن آج ہم ان کے بارے میں بتائیں کہ اپنی پرسنل لائف کیسے گزارتے ہیں، وہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں، وہ اپنا یہ دن جو ہے ان میں ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں جو آپ لوگ شاید نہیں دیکھتے، وہ سب چیزیں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں، آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ سر سب سے پہلے اللہ کا شکر، سر آپ ٹھیک ہیں؟ مبارک آپ کو بھی مبارک سب کو، اور اللہ ہمیشہ آپ کو اس طرح عید کی خوشیاں دکھاتا رہے، اور ہمیشہ آپ اس طرح ہی ہنستی اور کھیلتی ہر عید پہ اس طرح نظر ہمارے لیے بھی کہتے کہ ہم بھی ہنستے کھیلتے ہیں۔ آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ ہاشمی صاحب کی باتیں جی ہاشمی صاحب، آپ کی سب سے پہلے میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ عید جو ہے اب ٹائم تھوڑا گزر گیا، اب عیدی دینے کا ٹائم آ گیا، تو کیا فرق ہے عیدی دینے میں اور عیدی لینے میں؟ ابھی عید کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ میں اپنی نانی کے پاس گیا، آج سے کوئی 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب حیات تھیں، والدہ بھی حیات تھیں، وہ بھی ان کے پاس گیا، تو عید ہم ان کی طرف کر رہے تھے، تو جب ان کی طرف گیا تو کہتے ہیں لڑکیاں تو ذرا گئی ہیں کسی کو ملنے، تو میں نے کہا لڑکیاں ادھر کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا تیری ماں اور تیری خالہ، اور کون لڑکی؟ تو میرے لیے تو وہ ماں تھی، لیکن ان کے لیے تو وہ لڑکی تھی۔ تو اسی طرح ابھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم کو بھی وہ ابھی بھی عیدی دیتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو، اور اپنے اب تو پوتوں والا ہوں، پوتیوں والا ہوں، تو ان کو بھی عیدی دیتا ہوں، اور یہی ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جو عید سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے آپ نے پوچھا تھا، وہ جبھی تک والدہ زندہ تھیں تو لازمی نماز پڑھ کے آ کے ان کو پیار کرتے تھے، ان سے عیدی لیتے تھے، اور وہ انتظار کرتے تھے ہمیں عیدی دینے کا۔ پھر ڈیفینیٹلی آپ کو جیسے ہوتا ہے سیویاں کھائیں، شوگر کا مریض ہونے کے باوجود مٹھائی تو بہت کھاتے ہیں، تو سیویاں تو کھاتے ہیں، اور سیویاں کھائیں، بچوں سے ملے، پیار کیا، اور پھر ابھی بھی اس عمر میں بھی سسرال میں جاتے ہیں، کیونکہ عید سسرال میں میری شروع سے ہوتی ہے اپنے برادر ان لاء کے گھر پہ۔ 40 کے بعد اندر گھسنے نہیں دیتے، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب عمر بڑھ جائے، ایٹماسفیئر کی بات ہو رہی ہے۔ جو تہوار ہوتے ہیں منورٹیز کے پاکستان میں ہوتے ہیں، نان مسلم پاکستان میں آتے ہیں، آپ ان کو فل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، کیا یہ آپ کی نیچر آف جاب ہے یا کوئی جذبہ ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، جو بھی آپ کی نیچر آف جاب ہوگی، فیق عمر بیٹھے ہیں، یہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کی نیچر جو ہے کرکٹ کھیلنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ جذبہ نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں کھیل سکیں گے۔ جیسے یہ پورے پاکستان میں ان کی رسپیکٹ ہے، اتنی عزت ہے، اگر جب یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے کام کرنا ہے اور یہ میرے ٹائم ہے، وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس جذبے کے تحت وہ ہر کام کیا جاتا ہے۔ تو میں تو جو بھی جس پوسٹ پہ میں ہوں، اور اس پوسٹ پہ ڈیفینیٹلی مائنورٹیز کے، خاص طور پہ سکھوں کے اور ہندوؤں کے
فنکشنز ہوتے ہیں وہ انڈیا سے نہیں آتے بلکہ پوری دنیا سے آتے ہیں. اور جب ایک پڑوس ملک سے سکھ یہ گاتا ہوا جاتا ہے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اور بہت اس ٹائپ کے جو ہمارے ترانے ہیں وہ گاتا ہوا جاتا ہے. اور جب اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے, آپ نے ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اور وہ جب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تو ملک کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں جب وہ ملک کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا جذبہ تو خود بڑھتا ہے کہ جب یہ نیکسٹ ٹائم آئیں تو اس سے زیادہ تعریف کریں. اور ایک خوشی اور محبت کا پیغام لے کے ساتھ واپس. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کا ٹائم اتنا ہونے, لیکن ایک چیز جو مجھے انڈیا میں انہوں نے گردوارے کا افتتاح کے لیے بلایا, اور اس کی بہت لمبی بات ہے لیکن چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ان کی چیف منسٹر نے کہا کہ ہم فیصلہ نہیں کر سک رہے تھے کہ ہم کس کو اس گردوارے کے افتتاح کے لیے بلائیں, لیکن انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ یونینمسلی یہ ہوا کہ ہم سرحد پار سے بلا ہی لیتے ہیں. اور جب انہوں نے یہ کہا تو وہ مجھے بیک گراؤنڈ نظر آئی کہ اس کیوں کہا. اگر ایک دفعہ یہاں سکھ آئے اور اس دن بقرہ عید کا دن تھا, ان کا تہوار تھا, تو میرے ننکانہ صاحب میں تو لازمی بات ہے وہاں گائے بھی کٹنی تھی, وہاں بکرے بھی کٹنے تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہمارے لوگوں نے اور ہمارے لوگوں میں اتنا پیار, اتنا انداز کہ کہیں دور دراز بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا جدھر ان کے گردوارے تھے کہ یہاں بقرہ عید ہے. بہت تو وہ جو چیزیں تھیں وہ لوگوں نے دیکھی تو ادھر ہمیں عزت ملی. مجھے تو عزت نہیں ملی, وہ میرے ملک کو عزت ملی, اور جب ملک کو عزت ملتی ہے تو جذبہ خود بخود بڑھتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے آنر کی بات ہے. جی توفیق عمر صاحب, پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ یوزلی پاکستان میں نہیں ہوتے, اپنی عید کے موقع پہ آپ لوگ یوزلی ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں, تو اس دفعہ آپ کی عید پاکستان میں گزر رہی ہے, اپنے اپنوں میں, فیملی میں, دوستوں میں, ہم لوگوں کے ساتھ, تو کیسا لگ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ پچھلی 2-3 عید جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ نہیں تھے. ہمارا ٹور تھا, مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم بھی ہماری سیریز چل رہی تھی دبئی میں اگینسٹ ساؤتھ افریقہ کھیل رہے تھے, تو یہاں پہ نہیں تھے. ڈیفینیٹلی اپنی فیملیز کو مس کرتے ہیں, اپنے دوستوں کو مس کرتے ہیں. تو اس دفعہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ گزارنے کا مل رہا ہے موقع, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. اور ہم لوگ ہمیشہ جب بھی پاکستان میں ہوتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں, فیملیز کے ساتھ باہر جانا, دوستوں کے ساتھ گھومنا, تو بڑا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا فیل ہوتا ہے. جی امان اللہ صاحب کی طرف آتے ہیں. آتے کیا, میں 3 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں. نہیں سر, آپ ہمارے پاس ہیں, ہمارے دل میں ہیں. امان اللہ صاحب, آپ آج کی عید اور بچپن کی عید میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بچپن کی عید میں نالج نہیں ہوتا تھا کہ پیسے آئیں گے کہاں سے, جہاں سے بھی آئیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. والد کیسے لاتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, کیا انہیں تکلیف ہوتی ہے یا کیا انہیں خوشی ملتی ہے. ہمیں صرف یہ غرض ہوتا, ہماری عید ہی نہیں ملی ابھی تک. ساری رات مہندی لگا کے آتے ہیں. اس دور میں اتنی وہ چیزیں ایجاد نہیں تھی, الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا, وہ ایڈوانس چیزیں بھی اتنی نہیں تھی. مہندی لگا کے بیٹھے رہنا رات ساری, وہ سوکھتی نہیں تھی, زیادہ لگا لینی بچپن میں. یہ تو لڑکیاں لگاتی تھی, آپ ناچتے تھے اس کو؟ نہیں دولہے بھی لگاتے ہیں. اچھا, شادی تھی کہ بکرے لگاتے ہیں, تو میں تو پھر انسان ہوں یار. تو پھر قربانی کے بکرے نہیں ہوتے, ان کے اوپر عید مبارک لکھا ہوتا ہے. انگلی سے عید مبارک, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, انگلی سے لکھا ہوتا ہے. تو انگلی سے لکھا نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھ لیتے تو ویری گڈ یار. ایک شعر ہے, جی, اور بڑھ جاتی ہے بھولی ہوئی یادوں کی کسک, اور بڑھ جاتی ہے بھولی ہوئی یادوں کی کسک, عید کا دن محض زخم ہرے کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ والدین یاد آتے ہیں, بچپن جو گزرا ہوتا ہے, والدہ یاد آتی ہیں, ان کے ہاتھ کے کھانے کھاتے تھے, فکر کوئی نہیں ہوتا تھا بچپن میں. تو پیسے گم گئے یا ختم ہو گئے ہیں, پھر آنا بھاگے امی مجھے 2 پیسے. اس دور میں 1 روپیہ بڑی رقم تھی, 50 سال پہلے 1.5 روپے کا تو کلو گوشت تھا. اس دور میں چھوٹا مٹن, اس وقت گوشت, ایک سادہ دور تھا. گوشت اگر سٹور کر لیتے تو اس وقت آپ نے بڑے پیسے کمانے. بزنس مائنڈڈ نہیں تھے نا آپ سٹور بناؤ, گوشت اب لے لیں گے. پلیز کیری آن بات. نہیں ثقافت, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں عید کے اس موقع پر. آپ اپنی عید کیسے بناتے ہیں؟ جیسے بندہ داڑھی مناتا ہے نا, جیسے شیب مناتا ہے, ایسے میں عید مناتا ہوں. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ آج کی عید میں اور بچپن کی عید میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, میری بچپن کی کوئی اتنی پرانی بات نہیں, زیادہ 15-20 سال کی. آپ 10-12 سال بڑھا رہے ہیں, 10 سال پیچھے کر لیں. اس وقت بھی یہ امان صاحب کا جو کہنا کہ ماں باپ کے سامنے بندہ آتا ہے کہ مجھے دے, مجھے نہیں پتا, آپ کہیں سے بھی لائیں, مجھے تو دینا, وہ ان کو بھی دینی پڑتی. عید کا موقع ہوتا ہے تو عید ہی لینا بڑی اچھی لگتی. تو پھر باہر جا کے جب وہ دوستوں میں وہ
پراؤڈنس دکھاتا نا کہ میرے پاس پیسے میری ماما نے یہ میرے پاپا نے دیے, تو وہ ساتھ والے دوست بھی اس کو ساتھ لے کے چیزیں کھا رہے ہیں. کچھ اس دور میں عید خوشی سے گزرتی تھی, خوشی تھی, بہت زیادہ خوشی تھی. آج یار پیسے ابا عید تو دیتا ہوں بیٹا, اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں نا جی, تو اب پہلے عیدی لیتے تھے, اب دینا پڑتی ہے, تو فرق تو ہے. لوگ تو سارا دن انجوائے نہیں کرتے. سوال پوچھتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ جوتوں کی بارش نہ ہو جائے, لیکن ہم کو سامان بعد میں بارش کر دیں گے. پھر بھی ایک سوال کرتی ہوں کہ مطلب آپ لوگوں کو عید پہ عیدی دیتے ہیں, اسمائل دیتے ہیں, لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں, جو سب سے ایکسپینسو گفٹ ہے, تو کیا جذبہ ابھرتا ہے؟ آج کل تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کسی کو ہنساتے ہیں تو کہنا داند نہ کاٹ, سیریس کر میں مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہے. بل آتے ہیں کیونکہ بھائی لطیفہ سناوا, تینوں بہت لطیفے آتے ہیں, میری اپنی مصیبت بنی ہوئی ہے, میرا منڈا رون ڈیا, وہ فیس دینی ہے, تو لطیفے لے کے آئے, چل باہر بیٹھ. ایک تو آمدنی نہیں آتی, پیسے نہیں آتے, اوپر سے لائٹ نہیں آتی. میں نیرے سے کسی اور دی بڈی نو طلاق دے آیا پرسوں, مجھے پتہ نہیں چلا کہ کون سی بات چل رہی. سخاوت کیسا لگتا ہے کہ مطلب آپ نے بہت ریپڈلی ترقی کی اور اب اسٹیج سے اب ٹی وی کی طرف آ گئے ہیں اور اچھے کامیڈین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ لوگوں کو ہنسانا ایک جذبہ ہے, ایک بہت بڑا احساس ہے کہ آپ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں, تو کیسے فیلنگ اٹھتی ہیں دل میں؟ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اس کا کرم ہے, اس کی نظر آسانی ہم پہ کہ ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے پبلک کے سامنے اجاگر کیا, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے جو چاہنے والے پبلک ہے, ہماری عوام ہے, اس کا ہم شکر گزار ہیں کہ جو ہمیں اتنی محبت سے, اتنے پیار سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا ہم خاص طور پہ یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی کہ انسانیت کو خوش کرنا ہے, آپ نے انسانیت کو ہنسانا ہے. تو میرے خیال میں اس دنیا میں رہ کر اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں کہ آپ کو دیکھ کے پبلک کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور وہ خوشی سے آپ کو دیکھ کے آپ کا نام بھی خوشی سے لے لیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ دعا دیں بھی نہ دیں تو اس کے اندر سے دعا نکلے گی ضرور. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پہ کرم ہے کہ جو ہماری ڈیوٹی کسی برے لوگوں میں نہیں لگی کہ ہم کوئی کسی کا کھا رہے ہیں, کسی کو لوٹ رہے ہیں, کسی کا برا کر رہے ہیں, صرف ہم پبلک کو خوش کر رہے ہیں. اور ہماری جو زندگی اپنی ہے, اپنی خوشیاں تو ہمارے پاس ہے نہیں, یہ ساری پبلک پراپرٹی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ دیانتداری سے ان تک پہنچے اور ان کو ہم خوش کر سکیں. سخاوت آج کی ڈیٹ میں جو ہم عید کے روز بیٹھے ہوئے ہیں, ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کامیڈین جو ہیں وہ کیسے عید مناتے ہیں, کیا مختلف ہوتا ہے؟ عید کوئی روٹھی ہوئی چیز ہے جسے منائیں گے, مان جا میری پہن عید, عید باجی مان جا, میں تمہیں منانا چاہنا ہے. عام لوگوں کی طرح بھی عام انسان ہی ہوتے ہیں, ویسی خواہشیں ہماری ہوتی ہیں. عید پہ اسپیشل جو ہوتے ہیں وہ شوز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے, رات وہی لیٹ آورز میں جانا, صبح دیر سے اٹھنا, تو کیا اور اتنا وقت نہیں ملتا گھر والوں کے ساتھ عید منانے کا؟ یہ کوئی ہم کو مفرور تھوڑے ہیں گھر سے بھاگے ہیں. عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہماری کوئی زندگی ہے, ہمارے کوئی شیڈول ہے کہ لوگ رات کو سوتے ہیں, ہم رات کو جاگتے ہیں. لوگ دن کو کام کرتے ہیں, ہم دن کو سو رہے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. پھر جس دن تہوار کوئی ہوتا ہے, کوئی بھی ایونٹ لگا لیں, اب کوئی بھی دن ہو, تو لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے, ہماری ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے اس دن. تو ہماری تو سمجھے اس دن بھی کام میں گزرتی ہے, لیکن ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ سب لوگ عید والے آئے ہوئے ہیں, تو اس کے ساتھ ہماری, ان کے ساتھ مل کے ہماری بھی عید ہوتی ہے. عید تو جی پیسے والے لوگوں کی ہے, جن کے پاس بہت پیسہ ہے, ان کے بچوں کے پاس کھلونے ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے, چابی والے, سیلوں والے. ڈیڈی ادھر ہو جائے, ایروپلین جا رہا ہے, پیچھے ابو دھابی رکے گا. غریبوں کے بچوں کے پاس کھلونے نہیں ہوتے, وہ ہاتھ پاؤں سے کھیلتے رہتے ہیں. یہ کاہے کی کہ ابا میں کھیل کے آیا ہوں. عید دے وچ تے ہاتھ سجے ہوندے. توفیق کی طرف آتے ہیں. جی توفیق, آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم جب غیر ملکی دورے پہ ہوتی ہے اور عید کا دن ہوتا ہے, تو میچ کے بعد کیا سارے اکٹھے ہو کے عید مناتے ہیں, فون کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو, گھر والوں کو, کیا ہوتا ہے عید کا سلسلہ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم لوگ صبح عید والے دن سب مل کے نماز کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ کہیں بھی باہر ہوتے ہیں تو وہاں پہ مسجد کا ارینج کر کے, مطلب سب لیزن آفیسر ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ بس ارینج کریں, ہم نے نماز کے لیے جانا ہے, سب مل کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر واپس آ کے سب گھر والوں کو وش کرتے ہیں, عید مبارک کہتے ہیں, اور اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں, آپس میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ان کے دکھ بھی عجیب سے ہوتے توفیق بھائی کہ امی دعا کرنا میں آؤٹ ہو گیا تھا, اب میں ٹھیک کھیلوں بس. اور یہ بھی دعا کرنا کہ میرا کیچ ٹاپ ہو جائے بس, رنس میں سب سے زیادہ بناؤں. توفیق آج عید کا دن کیسے شروع کیا؟ عید تھی آج اور آپ فیملی کے ساتھ تھے, ملک سے باہر نہیں تھے, فیملی بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی, ہوگی ڈیفینیٹلی, اور آپ بھی ایکسائٹیڈ تھے, تو کیسے دن کا آغاز کیا اور کیا کیا؟ صبح اٹھ کے نماز پڑھی عید کی, اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹ ابھی امی سے عیدی لیتے ہیں. ابھی مطلب چھوٹے جو ہیں بھانجے بھانجیاں, ان کو عیدی دیتے ہیں, بڑوں سے عیدی لیتے ہیں. تو ابھی بھی یہ اس چیز کا جو ہے بہت اپنا ایک مزہ ہے, اپنا ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. اب تو ماشاءاللہ آپ خود بھی کماتے ہیں. ابھی امی جی آپ ان کو اب عیدی نہیں دینا, ان کے پاس بہت پیسے ہیں.
سر آپ کچھ بتائیں اپنی عید کے بارے میں, کیا وہی پالیٹیشین سے ملنا, وہی سیاست, وہی